ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کیا، لما ظلموا، جب وہ ظلم کرنے لگے، وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے اللہ کے احکامات لے کر، وما كانوا ليؤمنوا، وہ ماننے والے نہ تھے، كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم ایسے ہی مجرم قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں اس زمین میں ان کا نائب بنایا. لننظر کیف تعملون، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. اس دنیا میں جب سے بنی ہے اور جب سے انسان کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا ہے، بے شمار انسان اس دنیا میں آئے اور چلے بھی گئے. قوموں کی قومیں آئیں، بڑی بڑی بستیاں، بڑی بڑی بادشاہتیں دنیا کے اندر آئیں، اور ایسے ہی مٹ کر دنیا سے ختم بھی ہو گئیں کہ آج دنیا میں اگر انسان پھر کر تلاش بھی کرے تو ان بڑی بڑی سلطنتوں کا جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، کہیں ان کے نشان بھی باقی شاید نہ ملیں. کسی کسی کے کہیں کہیں کوئی نشانات ملتے ہیں. یہ وہ قومیں تھیں، یہ وہ انسان تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اس دنیا میں اپنا وقت گزارنے آئے، گزار بھی لیا، اور اس دنیا سے وہ چلے بھی گئے. کوئی طبعی موت دنیا سے گئے، کوئی کسی حادثے کی نظر ہو گئے، کسی کو زمین نے دھنسا لیا، کسی پر طوفان آیا، کسی پر ہوا کا طوفان، کسی پر پانی کا طوفان، مختلف شکلوں میں آیا اور وہ دنیا سے چلے گئے سارے. روایت میں تھے کہ ایک مرتبہ ملک الموت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کی کہ اللہ رب العزت، آپ نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے، یہ ایسی عجیب ذمہ داری، عجیب کام ہے کہ دنیا کا ہر انسان، ہر جاندار مجھے برا بھلا کہے گا. میرا کام ہی سب کی روح قبض کرنا ہے، تو ہر ایک مجھے غلط کہے گا، مجھے برا بھلا کہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ میں نے آپ کی ذمہ داری ضرور لگائی ہے، لیکن کسی کی نظر میں آپ ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے. اسباب اور حالات میں نے ایسے بنائے، دنیا سے انسان بھی جائیں گے، دیگر جاندار بھی جائیں گے، جس کی روح قبض کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نام آپ کا کوئی نہیں لے گا. چنانچہ کہیں کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا، کوئی کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، کوئی کہتے ہیں بیمار تھا، انتقال ہو گیا، کوئی کہتے ہیں جنگ ہوئی، بمباری ہوئی اور اس میں لوگ سارے چلے گئے، ختم ہو گئے. کوئی کہیں پر طوفان کی شکل میں، عذاب کی شکل میں انسان چلے گئے سارے. آج تک کسی نے ملک الموت کا نام نہیں لیا. ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا، انسان کے ساتھ جوڑا کہ انسان اسی کی طرف نسبت کرتے کہ اس کی وجہ سے ہوا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ جو قومیں تم سے پہلے گزری ہیں نا، ہم اشد منہم قوہ و اکثر جمعا، وہ طاقت میں بھی تم سے بہت زیادہ تھیں اور افرادی قوت میں بھی تم سے بہت زیادہ تھیں. قومیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں، طاقت میں بھی بہت بڑی تھی. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ نے عمریں بھی بڑی بڑی دی ہوئی تھی. قوم عاد کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں. مفسرین تاریخ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی کہ جن کا ایک مخصوص نعرہ تھا، من اشد منا قوہ، ہم جیسا کوئی نہیں دنیا میں. اور واقعی تھا نہیں، وہ اس زمانے کے سپر پاور تھے. اور وہ سپر پاور ایسی نہیں تھی کہ ان کو کوئی مالی وجہ سے تھی، اللہ نے قدرتی طور پر ان کو اتنا مضبوط بنایا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے مردوں کے جو جسمانی ہوتے تھے، قد ہوتے تھے 80 سے 60 سے 80 فٹ کے لمبے ہوتے تھے، طاقتور ترین. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اللہ فرماتے ہیں جب وہ کسی کی گرفت کرتے تھے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا تھا ان سے، ایسے طاقتور تھے.
اور دولت اللہ نے اتنی دی تھی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے بڑے گھر بنا بنا کر ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے کیونکہ پیسہ لگانے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی، محلات بنا بنا کر چھوڑتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ شعراء میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، بڑے بڑے گھر بناتے تھے، یہ ان کی دولت تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب پکڑ آئی تو وہ سب دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اشد منہم قوہ، طاقت میں بہت زیادہ تھے، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، تھے بھی بہت زیادہ۔ قوم نوح تھی اپنے زمانے میں، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، فرعون اپنے زمانے کا اس کی قوم تھی، نمرود تھا اس کی قوم تھی، اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب وہ ہیں جو زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کرتا ہوں، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں چھوٹا موٹا نہیں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ان کے پاس طاقت تھی، کچھ تھا، تبھی تو اپنے آپ کو خدا کہتے تھے۔ اس وقت دنیا کے اندر سپر طاقتیں موجود ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تم خدائی کا دعویٰ کرتے تو وہ بھی انکار کریں گے۔ فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں، تو اندازہ لگا کتنا بڑا سپر طاقت تھا، سپر پاور تھا، کتنی طاقت تھی اس کے پاس۔ لیکن سب کہاں چلے گئے؟ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ شداد جس نے جنت بنائی تھی، اس نے کہا جنت اللہ کی کیا جنت ہے، جنت تو میں بناتا ہوں، بنا کے بھی دکھائی اس نے، دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ لوگ اپنے زمانے کے واقعی سپر پاور تھے، لیکن آج دنیا سے سب مٹ کر ختم ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ہمیں کہتے ہیں کہ تم ذرا زمین میں تھوڑا چل پھر کر دیکھو، چلتے پھرتے تو ہو، ان جگہوں پر جا کر دیکھو کہ جہاں یہ قومیں پہلے آباد تھیں۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا حال جا کر دیکھو، وہ مجرم تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اللہ رب العزت سورہ یونس کی آیت میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے جو لوگ تھے دنیا میں ان کو بھی ہم نے ہلاک اس وجہ سے کیا کہ وہ بھی ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، ظلم کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس اللہ کے رسول آئے، انہیں سمجھاتے رہے۔ قوم شعیب کے پاس آتے تھے، شعیب علیہ السلام آئے، ان سے کہا کہ یہ تجارت میں، یہ لین دین کے معاملات میں کمی بیشی نہ کرو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، پیسے پورے لیتے ہو، چیز 2 نمبر دیتے ہو، چیز کم دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وہ کہتے تھے ہمارا مال ہم جانے، ہم اپنی مرضی سے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سمجھانے والے۔ اس طرح کے جب ان کے پاس نبی آتے ان کو سمجھاتے تھے، اللہ فرماتے وما کانوا لیؤمنوا، وہ مانتے ہی نہیں تھے بات کو، تو سب کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ اس امت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ثم جعلناکم، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم آخری امت، تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے، آنا نہیں ہے، آخری نبی تھے جو دنیا میں آئے تھے، آخری کتاب جو تمہیں دی گئی ہے یہی ہے، اس کے بعد پھر قیامت ہے اور دنیا نے ختم ہونا ہے۔ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے؟ جعلناکم خلائف فی الارض، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں زمین میں ان کا نائب بنا دیا۔ چنانچہ زمین کے جن حصوں پر وہ قومیں آباد تھی، لوگ کہتے تھے فرعون کی بادشاہت ہے، نمرود کی حکومت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب روانہ ہوئے نکلے، مدین پہنچے تو خوف تھا، ڈر تھا کہ فرعون پکڑ لے گا۔ شعیب علیہ السلام نے تسلی دی کہ اب آپ اس ملک سے باہر آ گئے ہیں جہاں تک فرعون کی عملداری تھی، اس کا حکم، ملک کے سرحدات تھی، وہ ختم ہو گئی، یہاں سے وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں آپ باہر نکل آئیں۔ آج وہ بڑی بڑی حکومتیں سب ختم ہو گئی، سب نیست و نابود، کوئی کہیں ان کا نام و نشان باقی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کے نائب بنائے ہو، کس لیے بنائے گئے ہو؟ لِنَنظُرَ کَيْفَ تَعْمَلُونَ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور یہ بھی تنبیہ کر دی کہ وہ تم سے بڑے طاقتور تھے، تم سے زیادہ تھے ہر چیز میں، تم کچھ بھی نہیں ان کے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان کو جو کچھ ہم نے دیا تھا تمہارے پاس اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے۔ مَا بَلَغُوا مِعْشَارَ، نہ عمر میں، نہ طاقت میں، نہ مال میں، نہ صنعت و حرفت میں، نہ مہارت میں، نہ بہادری اور شجاعت اور دلیری میں،
ان کا 100واں حصہ بھی تم نہیں ہو، ما بلغوا معشار ما آتینا، پھر بھی ہم آزما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہو تم۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اس زمین پر جہاں تم آباد ہو، اس سے پہلے کل کچھ اور تھے، کوئی اور لوگ تھے، آج تم ہو، کل پھر کوئی اور ہوں گے، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے اپنی اولاد دیکھنی ہے، مجھے دکھا دے میری اولاد کتنی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جب ساری مخلوق انسانیت کو دکھایا انہیں، تو آدم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا آدم کیا ہوا؟ فرمایا اللہ رب العزت یہ اتنے لوگ، اتنی کثیر تعداد میں، دنیا بھی بہت چھوٹی سی، اس میں کہاں کہاں یہ لوگ رہیں گے، کیسے رہیں گے اس میں؟ دنیا تو بہت چھوٹی آپ نے بنائی ہے، لوگ تو اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم اس کی ترتیب اور اس کا سلسلہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اس طرح سے ہوگا کہ کچھ لوگ آئیں گے کچھ جائیں گے، یہ سلسلہ آمد اور جانے کا سلسلہ جاری رہے گا، ایک وقت میں سارے موجود نہیں رہیں گے، آنا بھی رہے گا جانا بھی لگا رہے گا دونوں سے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی یہ زندگی ایسے بنائی ہوئی ہے، ایسے ہی چل رہی۔ انسان کبھی کبھی کسی گاڑی میں سفر کرے نا، تو گاڑی سے باہر دیکھے، اسے یوں لگتا ہے کہ باہر کھڑی ہوئی تمام چیزیں پیچھے کو بھاگ رہی ہیں، درخت بھی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھمبا اور پول جو لگے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہیں، ہر چیز بھاگ رہی ہے۔ اصل میں وہ انسان بھاگ رہا ہوتا ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ تو کھڑی ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کئی علاقوں سے گزر ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار یہاں پر پہلے ایک درخت ہوا کرتا تھا، یہاں پر ایک پہاڑ تھا، یہاں ایک پتھر تھا، یہاں ایک مکان تھا، یہاں ایک کھنڈر تھی، جگہ ویران تھی، یہاں تو جھاڑیاں تھیں، اب نہیں ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ختم ہو گئیں، وہ چیزیں نہیں ختم ہوئی، ہم نے اپنا وقت آگے کو گزار لیا، ہم آگے چلے گئے، ہم اس منزل کے قریب ہو گئے جہاں ہماری انتہا ہونے والی ہے، ہم اس کے قریب ہو گئے۔ جس طرح گاڑی میں چلتے ہوئے انسان کو لگتا ہے کہ ہر چیز دوڑ رہی ہے، اسی طرح یہ انسان کی زندگی آگے کی طرف دوڑ رہی ہے، انسان پیچھے سب کچھ چھوڑ کے آگے کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، میرے قریب آئے، فأخذ بمنکبی، فرمایا کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا یوں، اور مجھے کہنے لگے کہ اے عمر، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہا کرو جیسے تم مسافر ہو یا راہ چلنے والے، چلنے والے ہو، او عابر سبیل، کسی جگہ کو عبور کرنے والے ہو، ایسے اس دنیا میں رہو۔ اور مسافر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسافر جب چل رہا ہوتا ہے نا، وہ اپنی منزل کو دیکھتا ہے کہ میری منزل کون سی ہے، مجھے اس منزل پہ پہنچنا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں ہر وقت منزل ہوتی ہے کہ کس وقت میں پہنچوں، اور جب قریب پہنچتا ہے تو کہتا ہے گھر آ گیا، میری منزل آ گئی، حالانکہ وہ چیز نہیں آئی، خود انسان وہاں چل کے گیا، خود چل کہتے ہیں جی گھر آ گیا اتر جاؤ، اپنا شہر آ گیا اتر جاؤ، نہ شہر اپنی جگہ سے ہلا، نہ وہ گھر اپنی جگہ سے، یہ انسان تھا وہاں تک پہنچ گیا، قریب یہ پہنچا۔ اسی طرح انسان کی یہ زندگی چلتے 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 یہ برزخ کی طرف، قبر کی طرف انسان کو لے کے جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب، مسافر کی طرح رہو۔ اور مسافر کے لیے ہر وقت وہ چوکنا رہتا ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو کہ چلو روانگی کا وقت آ گیا، تو کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے روانگی کا، اس لیے اس دنیا کو مسافر خانہ کہا گیا کہ اس میں انسان کا سفر ہے جو چل رہا ہے، وہ سفر انسان اپنی شکل بدل بدل کر گزار رہا ہے۔ کوئی تو ایسے ہیں کہ بچپن میں یہ سفر ان کا مکمل ہو جاتا ہے، کسی کا جوانی میں، کسی کا بڑھاپے تک جاتا ہے، سفر ہے جو مکمل ہوتا جا رہا ہے اس کا۔ اور یہ جس سفر، جس رخ کی طرف انسان جا رہا ہے، اس سے نہ مہلت ہے نہ اس میں واپسی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، وہ وقت جب آئے تو اس میں نہ آگے نہ پیچھے، اور واپسی تو ممکن ہی نہیں ہے اس سے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ انسان اللہ کے سامنے جائیں گے، اپنے غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے کہیں گے، اللہ رب العزت ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیں، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس بھیجیں، تھوڑی دیر کے، اجل قریب، تھوڑی سی مدت کی۔ کیا کرو گے واپس جا کر؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم آپ کی ساری باتیں بھی مانیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، اور آپ کے نبی کی ہر بات مان کر اس پہ چلیں گے۔
اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم پہلے وہاں نہیں تھے، اس وقت تو تم کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم، تم زمین کے اس خطے پر نہیں رہتے تھے، وہ چیزیں وہ جگہیں تم نے نہیں دیکھی تھی جہاں تم سے پہلے ظالم لوگ آباد تھے. وتبین لکم، اور کیا تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہیں بتایا نہیں گیا تھا کیف فعلنا بہم، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا. وضربنا لکم الامثال، اور ہم نے تمہیں ان کی مثالیں بیان کر کے بھی سنائی تھیں. اب کیا کرو، اب واپسی کے راستے نہیں ہیں. اللہ رب العزت کا یہ جو انسان کا اللہ نے سفر رکھا، اس سفر کی نہ واپسی ہے نہ اس میں پھر مہلت ہے، مستقل یہ چل رہا ہے، انسان اپنی منزل کی طرف قریب ہوتا جائے. اب سمجھدار عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ذہن میں اپنے سفر کو رکھے، مقام سفر کو رکھے، کہ جس جگہ جانا ہے اس جگہ کو ذہن میں رکھے، اور وہاں اسے کیا ضرورت پیش آئی ہے ان ضروریات کی تیاری کرے. یہ عقلمند انسان. جہاں جانا ہے وہاں مجھے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں، کسی بھی ملک جاتے ہیں یا کسی بھی شہر میں جاتے ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے. ٹھنڈا ہے تو گرم کپڑے ساتھ لے کے چلتے ہیں، گرم ہے تو ٹھنڈے کپڑے. کھانے کو وہاں کیا چیزیں ملتی ہیں، ہم وہ چیزیں کھا بھی سکتے نہیں کھا سکتے، اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں. وہاں ہمارے لیے بندوبست ہوگا رہنے کا، نہیں ہوگا، نہیں ہے تو اب پہلے سے بندوبست کر کے جائیں گے. یہ ساری چیزیں تیاری کر کے انسان جاتے تو سمجھدار کہلاتا ہے. اور سفر کر کے اس مقام پہ پہنچا، پتہ چلا وہاں تو شدید سردی تھی کہ وہ کپڑے ہی نہیں ہیں، پتہ چلا وہاں کھانے کی چیزیں نہیں ملنی، ساتھ لے کر نہیں آیا، تو ہر آدمی کہے کہ بے وقوف آدمی، آپ کسی سے پوچھ کے تو آتے، کسی سے پوچھ کے تو آتے کہ یہاں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ رب العزت انسانوں کو یہی بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے نبی بتا کر گئے تھے، تم جس جگہ تم نے آنا ہے وہاں تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، تم تیاری کر کے تو آتے. اس کی تیاری ہو، سفر نے رکنا نہیں ہے، اس نے تو چلنا ہے. چلنا بس میں انسان گاڑی یا ٹرین میں بیٹھا ہو، وہ چاہے سوئے رہے، چاہے وہ کھڑا رہے، چاہے وہ بیٹھا رہے، سفر نے نہیں رکنا، اس نے چلنا ہے. بلکہ بعض اوقات تو انسان سفر کی تکلیف بھی برداشت کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کھڑا ہونا پڑے، کوئی بات نہیں، بس ابھی تھوڑا سا سفر رہ گیا، اترنا ہی ہے، کوئی بات نہیں، میں کھڑا ہو جاؤں. یہ بھی برداشت کر لیتے ہیں انسان، کیوں؟ اب منزل قریب آ رہی ہے. تو اسی طرح اس انسان کو دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وقت اس انداز سے تیار رہنا چاہیے کہ جب اس کے رخصتی کا وقت آئے، اعلان ہو، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے. جب سب کچھ اس کے پاس موجود ہے تو جس منزل پہ یہ جائے گا وہ منزل اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور اگر کچھ موجود نہ ہوا، جس منزل پہ جائے گا وہاں تیاری نہیں ہوگی، وہاں بڑی مشکل پیدا ہوگی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس، سمجھدار آدمی کی نشانی بتائی، عقلمند آدمی کی نشانی بتائی، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا کہ سمجھدار اور عقلمند انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں کیا ہوں، کیوں پیدا کیا گیا. وعمل لما بعد الموت، اور کام سارے وہ کیے کہ جو اس کو موت کے بعد کام آئیں گے. دنیا کے سارے کام کیے لیکن طریقہ اس طرح کا اپنایا کہ موت کے بعد میرے لیے پھر آسانی ہو. اور فرمایا والعاجز، عاجز اس آدمی کو کہا ہے جس کو عام لفظوں میں کہیں بے وقوف، ناسمجھ، اپنا نقصان کرنے والا، معذور، وہ شخص منت با نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ، دنیا میں مرضی اپنی کرتا رہا اور کہتا ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں. وتمنی علی اللہ، امید اللہ سے لگاتا ہے، مرضی اپنی، امید اللہ سے، خواہشات کی تعمیل و تکمیل اپنی، اور امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ سب کچھ کریں گے، اللہ معاف کرنے والے. فرمایا یہ آدمی ناسمجھ اور وہ ہے بے وقوف کا مقل ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کو محنت سے حاصل کرنی پڑتی ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں. اللہ نے انسان کے لیے یہ دنیا، ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے جو کچھ دنیا میں لکھا ہے نا، وہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، وہ مل کر رہے گا ہر صورت میں. اب وہ میری مرضی میں حلال طریقے سے اس کو لوں یا حرام طریقے سے لوں، طریقہ میرا اپنا ہوگا، ملنا اتنا ہی ہے. حرام طریقہ اپناؤں گا اس میں اضافہ نہیں ہوگا، حلال طریقے سے کماؤں گا اس میں کمی نہیں آئے گی، اتنا ملنا ہے، یہ پکی بات ہے، یہ تو اللہ نے لکھا ہے، یہ تو مقدر ہے. اور کچھ چیزیں جو انسان کو محنت سے حاصل کرنی پڑتی ہیں وہ ہے آخرت. اپنی آخرت اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے محنت سے رکھی. انسان اپنے اعمال درست کرے، اپنے اخلاق اچھے کرے، اپنے معاملات اچھے کرے، عبادات اس کی کامل ہوں، تو یہ محنت ہے. اس محنت پہ آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن انسان اس کا الٹ چلنا شروع کر دے پھر نقصان ہوتا ہے. جو چیز مقدر کی ہے اس پہ محنت لگ گئی،
اور جو محنت کی تھی وہ مقدر پہ چھوڑ دی، اب معاملات خراب ہونے لگ گئے۔ وتمنا علی اللہ کا یہ مطلب کہ مقدر پہ بس اللہ نے لکھا وہ ہوگا، محنت کا جو میدان تھا اس پہ کی نہیں، اور جہاں نہیں کرنی چاہیے تھی وہاں کی، پتہ چلا محنت بھی ضائع، وقت بھی ضائع، کام بھی کچھ نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم سے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتے میں تم میرے بندے، میری مخلوق، میں تمہارا خالق، تمہارے ساتھ عبدیت اچھی لگتی ہے، میں معبود ہوں تو اچھا لگتا ہوں، تم عبدیت سے اپنے آپ کو نکالو گے اچھا نہیں لگو گے، اس لیے کہ جب عبدیت میں رہو گے مجھے تم سے محبت بھی ہوگی۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اللہ کہتے ہیں میں پھر تمہیں اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہوں، پیارے بندے، عبدیت اچھی لگے، لہٰذا عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری مان کے چلو، بس یہی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میری مان کے چلو، اور میری مان کے چلو گے کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی کا طریقہ اپنا لو، بس تمہارے معاملات، تمہاری عبادات، تمہارے اخلاق، تمہاری سب کچھ چیزیں، انفرادی اجتماعی معاملات سارے میرے نبی کے طریقے پر ہو جائیں، کھانے پینے سونے جاگنے سے لے کر تجارت لین دین نکاح تدفین تک سارے کام تمہارے نبی کے طریقے پر ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ کر لو گے تو پھر میں کیا دوں گا تمہیں؟ سب کو تمہارے تابع کر دوں گا، ساری چیزیں تمہارے تابع ہو جائیں گی۔ ہم صحابہ کے تابعین کے واقعات سنتے ہیں، بڑے عجیب عجیب واقعات سنتے ہیں، ایسا بھی ہوا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ساری مخلوق اللہ نے ان کے تابع کر دی، کیوں؟ وہ اللہ کے تابع ہو گئے، مخلوق ان کے تابع ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب تم میری اتباع سے نکل جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا دنیا کی کوئی چیز تمہاری مان کے نہیں چلے گی، پھر تمہارا اپنا کام بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا بجائے بننے کے۔ تیسرا حکم فرمایا کہ میری مان کے اب میرا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرا شکر ادا کیا کرو، شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں تمہیں بڑھا بڑھا کر دیتا رہوں گا، ناشکری کرو گے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، وہ بھی تم سے چھن جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کیا کرو، ہر وقت مجھے یاد کیا کرو، تم مجھے یاد رکھو گے ہر وقت، تمہاری عبادت کے وقت میں تمہارے ذہن میں ہوں گا، معاملات اور تجارت کے وقت میں تم یہ سوچ کے کرو گے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، تم مجھے یاد کر کے کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ کوئی بڑا آدمی اگر کسی کا ذکر کر دے نا اس کی غیر موجودگی میں، اور اسے آ کر کہا جائے فلاں آدمی نے تو تمہارا ذکر کیا تھا، فلاں وزیر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے تمہارا نام لیا تھا، اچھا میرا نام لیا تھا اس نے، ایک قسم کے انسان کے اندر ایک خودی سی پیدا ہوتی ہے کہ واقعی میں تو اتنا اچھا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ جس کو یاد کریں، یاد تو ویسے اللہ کرتے ہیں، خاص ذکر کریں گے اللہ، اور کہاں کریں گے؟ فرشتوں کی مجلس میں کریں گے کہ میرا بندہ مجھے اس وقت یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کرو، تم مخلوق میں میرا ذکر کرو گے زمین کی، میں آسمانی مخلوق میں تمہارا ذکر کروں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم مجھے راضی رکھو، جب تم مجھے راضی کر لو گے میں جنت تمہارے نام پہ کر دوں گا، جنت تمہاری ہو جائے گی، دنیا بھی بنے گی جنت بھی بن جائے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم مجھے ناراض کرنے والے کام نہ کرو، ایسے کام مت کرا کرو جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اگر ایسے کام تم سے ہو بھی جائے نا، انسان ہو کوئی بات نہیں، میں بہت، اللہ فرماتے ہیں میں بہت بڑا ہوں، تم بہت چھوٹے ہو میرے سامنے، ہو گیا کوئی بات نہیں، اس پہ ڈٹے نہ رہو، پھر اس کے لیے دلیل اور تعویل نہ نکالو اس کے لیے کہ میں نے اس لیے کیا، میں نے یوں کیا، سیدھا لفظوں میں بول دو میں نے غلط کیا۔ اللہ کہتے ہیں میں اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہوں، اور جب تم یہ کہہ دو گے نا میں نے غلط کیا، خود بھی اپنے آپ کو بھی کہو گے، دوسروں کے سامنے بھی کہو گے، تو تمہارے دنیا میں کسی کے ساتھ معاملات خراب نہیں ہوں گے، کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کہہ دو کہ میں نے غلط کیا، اور پھر تم میری طرف بھی آؤ گے کہ اللہ مجھ سے غلط ہوا، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں صرف معاف نہیں کروں گا، اس معافی پر میں تم سے بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کہتے ہیں میں اس توبہ کرنے والے سے بڑی محبت کرتا ہوں جو یہ کہہ کر آتا ہے کہ ہاں میں نے غلط کیا، معافی مانگ لیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے ایک یہ بھی ہوگا، اور پھر اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارا اور میرا آپس کا تعلق جڑا رہے گا، پھر ہر وقت تم سے جو بھی ہوگا تم میری طرف آؤ گے، یہ تعلق جڑا رہے گا، اور جب تعلق جڑا رہے گا تو پھر تم سے کبھی بھی کہیں کوئی غلط کام ہوگا بھی نہیں، اس طرح تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی رہے گی۔ یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہمیں بالکل واضح اللہ رب العزت نے بتا دی، فرمایا کہ جیسے ہم پہلی امتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جیسے پہلے رسولوں نے آ کر ان کی امتوں کو، ان کی قوموں کو یہ باتیں بتائی تھیں، وہی ساری باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بھی بتائیں، ایک ایک فرد تک پہنچا دی۔ اب اس امت کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، اس کے مطابق چلیں، تو ان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔
دنیا ہمارے ساتھ قدم قدم پہ جو پریشانیاں لگی ہوئی ہیں نا، ان پریشانیوں کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں صبح سے شام تک ہوتی ہیں، اور اس نافرمانی کا اثر کتنا ہوتا ہے؟ اس نافرمانیوں کا اثر یہ ہے کہ اس دین کے کام میں، دین کے ماحول میں دل لگنا انسان کا ختم ہو جاتا ہے، دل نہیں لگتا انسان کا۔ اور جب کسی دین کی مجلس میں، دین کے ماحول میں، دین کی کے جگہوں پر بیٹھنا اور انسان کا دل لگنا یہ مشکل ہو جائے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہیں ہم سے۔ رزق کی برکت، عمر کی برکت، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ سب اٹھا لے۔ ان چیزوں کو ان حالات کی طرف آنے کے لیے نا ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بچوں کو اسکول میں داخل ہے، بھائی پہلے اسکول کا ماحول دیکھو کیسا ہے۔ پڑھائی یہ تو ہوتی ہے، ماحول دیکھو کیسا ہے۔ سمجھدار والدین جو ہوتے ہیں نا وہ پڑھائی کو نہیں، وہ اسکول کے ماحول کو دیکھتے ہیں کیسا اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ کہیں جا رہے ہیں، بچہ کسی دوسرے ملک جا رہا ہے تو سمجھدار ماں باپ پوچھتے ہیں بھائی کس ملک میں جا رہے ہیں، اس ملک کا ماحول کیسا ہے، اس ماحول کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اس ماحول کی ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم اس ماحول سے کٹے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، مسجد سے تعلق جڑا رہے، اپنا بھی، اپنی اولاد کا بھی مسجد سے تعلق جڑا رہے، نمازوں کا اہتمام رہے، اور ساتھ ساتھ دینی ماحول جہاں جہاں مجالس ہو نا، ان دینی مجالس میں اللہ والوں سے تعلق یہ جوڑنا بہت ضروری ہے اس دور کے اندر۔ نیک اور صلحاء کی مجلس میں بیٹھنا تھوڑی دیر کے لیے یہ بہت ضروری ہے، انسان کو اپنی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس ماحول سے ہم کٹے ہوئے ہیں، تبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنے بیمار ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کی مشین سے گزارتا ہے نا اور رپورٹیں سامنے آتی پھر پتہ چلتا ہے وہ اس کے اندر تو 20 بیماری ہیں، جو اپنے آپ کو اتنا فٹ سمجھتا تھا۔ اور وہ مشینیں کہاں ہیں؟ وہ یہ دینی ماحول، دینی مجالس ہیں۔ اس کے لیے مختلف دنیا میں کام ہوتے رہتے ہیں، مساجد آباد رہتی ہیں الحمدللہ، مدارس آباد رہتے ہیں، خانقاہیں آباد رہتی ہیں، تبلیغی جماعتیں دنیا میں مختلف جگہوں پر کام چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے مواقع اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں دیتے ہیں، ان مواقع کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے جو سالانہ کراچی کا اجتماع ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اس سال بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آنے والے جمعرات سے شروع ہے، اور تمام پورے کراچی سے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں شریک ہوتے ہیں، اور کتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو اس میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ 3 دن کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا، اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، 3 دن کا وقت ہے صرف۔ اس ماحول میں اپنے آپ کو جوڑے نا تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں تھا کیا، میں پیدا کیوں کیا، اور میں کر کیا رہا ہوں، اور میں نے جانا کدھر ہے، اور میرے پاس ہونا کیا چاہیے تھا، میرے پاس ہے کیا۔ حقیقت کھلتی ہے انسان پر اپنی، جب انسان کی اپنی حقیقت کھلتی ہے نا پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ تو یہ اجتماع الحمدللہ آنے والے جمعرات سے شروع ہو رہا ہے، جمعرات کی شام سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تمام جتنے لوگوں تک ہماری یہ آواز پہنچ گئی، جن تک نہیں پہنچی اور جن تک پہنچ بھی گئی ہے، ہم نے اس آواز کو ان تک بھی پہنچانا، دوبارہ تکرار کے طور پر، کہ بھائی ارادہ ہے میرا بھی، انشاءاللہ میں بھی اس میں شریک ہوں گا، آپ بھی سارے اس میں شریک ہوں گے، اور جہاں جہاں تک ہم جا سکیں، 1 دن 2 دن کی ہم چھٹی کر، دیکھیں ہم بیمار بھی ہوتے ہیں چھٹی کر لیتے ہیں، کہیں جانا ہوتا ہے چھٹی کر لیتے ہیں، اسکول میں بچوں کا کوئی پروگرام ہے اس کے لیے چھٹی کر لیتے ہیں۔ تو اس اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی 1 دن چھٹی کرنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اتوار ویسے ہی چھٹی ہے، ہفتے کو ویسے آدھے دن چھٹی ہوتی ہے، اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے، جمعے کا 1 دن آئے گا، جمعے کی نماز پڑھی، اس میں شریک ہو گئے، اور اتوار کی صبح انشاءاللہ فارغ ہو کر واپس آ جائیں گے۔ اس میں ضرور شریک ہوں، جتنے ساتھی یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو یہ آواز آ رہی ہے نا، وہ اس نیت سے ارادہ کریں کہ میں خود بھی جاؤں گا، اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے کر بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ مدد اللہ کریں گے، نیت ہم کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔